نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سلمان احمد شعور کے عنوان سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ایک بہت اہم واقعہ بدر کی لڑائی کے حوالے سے میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، جس کے اندر دو انصاری بچے ہیں، ان کا وہ واقعہ ہے، ان کی دلیری اور بہادری کا یہ واقعہ ہے جس میں وہ ابو جہل کو قتل کرتے ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ بدر کی لڑائی میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صفوں میں کھڑے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے دائیں اور بائیں دو بچے کھڑے، حضرت معاذ بن عمر اور معاذ بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں چھوٹے بچے۔ تو یہ جیسے ہی انہوں نے اس بات کو دیکھا کہ میرے صف کے دائیں اور بائیں جانب دو بچے کھڑے ہیں، تو ان کے دل میں یہ خیال گزرا کہ کاش کہ میرے دائیں اور بائیں جانب قوی اور دلیر قسم کے کوئی لوگ ہوتے تاکہ حسب ضرورت حسب وقت لڑائی کے دوران ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکتے۔ ابھی یہ بات سوچ ہی رہے تھے تو ایک بچے نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا، چچا جان، کیا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ تو حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے، ان کو تعجب ہوا اور پھر فرمایا کہ تمہاری کیا غرض ہے، یعنی کہ تم کس لیے اس بات کو پوچھ رہے ہو؟ تو اس پر حضرت معاذ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ چچا جان، میں نے سنا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گالیاں بکتا ہے، خدا کی قسم کہ اگر وہ مجھے نظر آ پڑے تو یا تو میں مر جاؤں یا وہ مر جائے، میں اس وقت تک اس سے لڑوں گا، یا تو وہ مر جائے یا میں مر جاؤں۔ اس بات پر حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے کہ ایک بچے کا یہ جذبہ۔ ابھی یہ بات ختم ہوئی تھی کہ دوسری جانب دوسرے بچے نے بھی حضرت معاذ بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی سوال ان سے کیا اور یہی بات دہرائی، اور اسی دوران حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میدان کے اندر جو ہے وہ ان کو ابو جہل دوڑتا ہوا جاتا ہوا نظر پڑا، جو اپنی صفیں جو ہے وہ اپنی فوج میں ٹھیک کروا رہا تھا۔ تو جیسی میری نظر اس کے اوپر پڑی تو میں نے ان بچوں سے کہا کہ بچوں، تمہارا مطلوب وہ جا رہا ہے، تمہارا مطلوب وہ جا رہا ہے۔ جیسے ہی بچوں نے یہ بات سنی تو ان دونوں نے جو ہے وہ ابو جہل کے اوپر حملہ کیا اور دوڑتے چلے گئے اور ان کے اوپر حملہ کیا۔ اب چونکہ ابو جہل جو ہے وہ گھوڑے پر سوار تھا اور براہ راست اس کے اوپر حملہ کرنا ممکن نہیں تھا، تو ایک بچے نے گھوڑے کی ٹانگ پہ حملہ کیا اور دوسرے نے ابو جہل کی گھوڑے پر حملہ کیا اور دوسرے نے ابو جہل کی ٹانگ پر حملہ کیا، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ابو جہل جو ہے وہ ان ایکسپیکٹڈلی، وہ اس کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا اس چیز کو کہ بچوں کے ساتھ ایک دم یہ اٹیک ہوگا، حملہ ہوگا، تو وہ ہڑبڑاتا ہوا جو ہے وہ گھوڑے سے گر پڑا۔ جب وہ گھوڑے سے گرا تو انہوں نے پے در پے اس کے اوپر حملہ شروع کر دیا، اس کو ادموا کر دیا۔ اس کے بعد ان کے بھائی حضرت معوذ بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر پہنچے اور انہوں نے اس کو اور زیادہ ضربے پہنچائی، اس کو اور زیادہ ٹھنڈا کر دیا، مبادا اس کے کہ وہ اٹھ کر نہ چلا جائے۔ لیکن انہوں نے بھی بالکل نپٹایا نہیں، ابھی اس کی جان باقی تھی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر آئے اور انہوں نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور بالکل ہی اس کا نپٹا دیا۔ حضرت معاذ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کے اوپر حملہ کیا، اس کی ٹانگ کے اوپر، تو اکرمہ ان کا بیٹا اس کے پاس موجود تھا، اس نے میرے بازو کے اوپر حملہ کیا، میرے بازو پہ، شولڈر پہ حملہ کیا، جس کی وجہ سے میرا بازو کٹ گیا اور صرف ایک کھال کی وجہ سے وہ لٹک رہا میرے باڈی کے ساتھ وہ لٹک رہا تھا۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے بچوں کے اندر وہ ایمان کا جذبہ اور وہ دلیری اور وہ ہمت، جفا کشی، ہر چیز ایسی اتم درجے پر موجود تھی۔ اس کی وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تھی۔ لیکن آج دیکھنا یہ کہ ہمارے بچے ان جذبات سے بالکل عاری ہیں، اور ان کو تو ان صحابہ رضی اللہ عنہ کے واقعات کا بھی علم ہی نہیں ہے میجورٹی کو۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم ان سے یہ شیئر کرتے نہیں ہیں، ان کو یہ واقعات بتاتے نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں جو گھر کے اندر جو تذکرے ہیں وہ واہی تباہی کے ہیں، تیری میری کے ہیں،
مال و دولت کے ہیں، اسباب کے ہیں، چیزوں کے ہیں، ان کو حاصل کرنے کے مختلف طریقوں کے ہیں. اصل میں اللہ رب العزت نے جو دین میں کامیابی رکھی ہے، جس کامیابی کو صحابہ نے چھوا، جس کے بارے میں قرآن میں کہا گیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہ میں ان سے راضی ہو گیا، تو وہ کامیابی جو تھی وہ ایمان اور اعمال کے اعتبار سے تھی. آج ہم اپنے بچوں کی تربیت ایمان اور اعمال کے اعتبار سے کریں تو یہ بچے ہمارے لیے دنیا میں بھی جو ہے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے، سکون کا ذریعہ بنیں گے، اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنیں گے. تو برائے کرم آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کے اندر صحابہ رضی اللہ عنہ کی ایمان کے حوالے سے، دلیری کے حوالے سے، ایثار کے حوالے سے، دین کی محنت میں لگنے کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے جتنے بھی واقعات ہیں ان کو شیئر کریں، ان سے ڈسکس کریں، ان کو بتائیں، تاکہ ہمارے بھی جذبات بنیں اور ہمارے بچوں کے جذبات. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.